السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آج ہم نظم برسات کی بہاریں پڑھیں گے، یعنی کہ نظم نمبر 3۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی ہے، جو کہ 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں انہوں نے وفات پائی۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے، یعنی کہ یہ اس کی اکبر آباد کے ساتھ نسبت تھی، اور یہ اس کا نسبتی نام بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی، لاہور میں رہنے والے لاہوری اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لگا لیا۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، یعنی کہ یہ اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ پیارے، اپنے ماں باپ کے لاڈلے، اور ان سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا، یعنی کہ درویشانہ انداز تھا ان کے مزاج میں درویشی پائی جاتی تھی۔ اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے، یعنی کہ دوسرے شعراء کرام کی طرح، دوسرے شاعروں کی طرح یہ درباروں اور محلوں میں جا کر بادشاہوں کے لیے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی ان سے داد حاصل کرتے تھے جس طرح کے دوسرے شاعر کرتے تھے۔ نواب سعد علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا اور ملازمت کی صورت میں بھاری تنخواہ کی پیشکش بھی کی، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی، یعنی کہ بھرت پور کے جو رئیس یعنی کہ امیر زادے تھے، انہوں نے بھی ان کو دعوت پر مدعو کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے اور 70 روپے ماہوار لالا بلاس رام کے بچوں کو اتالیق ہو گئے، یعنی کہ ان کے بچوں کے استاد ہو گئے۔ نذیر نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں فالج کے عارضے میں، یعنی کہ فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث وفات پا گئے۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرأت کا زمانہ دیکھا، یعنی کہ اس زمانے میں موجود تھے، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث مطلب سبب سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے، انہوں نے اپنے کرب و جوار یعنی کہ ارد گرد کے جو ماحول تھا اسے اپنے یعنی کہ شاعری میں ان کا تذکرہ کیا، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس یعنی کہ لوگوں کے ساتھ تھا، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو کہ غریب اور مفلس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مثلا قدرتی مناظر یعنی کہ مذہبی تہوار یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں، حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا، یعنی کہ اس کو وسعت دی۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں یعنی کہ جو ہم نظم پڑھیں گے برسات کی بہاریں، انہی کی تحریر کردہ ہے، اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاسی ہے۔ نذیر کی زبان عام فہم، یعنی کہ اس طرح کی انہوں نے اس میں زبان استعمال کی کہ جو عام پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جی، یہ اس کا تعارف تھا۔ اب انہی کی نظم، تحریر کردہ نظم برسات کی بہاریں، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ نظم پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلوں کہ نظم جو ہے اس کی یہیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہے۔
جیسے کہ آپ نے نظم حمد پڑھی، نظم نعت پڑھی، وہ شعروں پر مشتمل تھی۔ اب یہ جو کہ 5 مصروں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 2 جو مصرے ہوتے ہیں وہ نظم شعر پر مشتمل ہوتی ہے، اور 2 سے اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے تو وہ نظم کے بند کہلائیں گے۔ اب بند جو ہیں مختلف، یعنی کہ 3، 4 اور 5، 6 پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ان کے بھی مختلف نام ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر 3 بند پر مشتمل ہو تو مثلث کہلائے گی، 4 پر مشتمل ہو تو رباعی، 5 پر مشتمل ہو تو مخمس، جیسے کہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے 5 مصرے ہیں، اس لحاظ سے یہ ہماری نظم کیا کہلائے گی؟ مخمس کہلائے گی۔ اور اگر 6 مصروں پر مشتمل ہو تو وہ مسدس کہلائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی وضاحت کرتے چلوں کہ ایسا مصرع جو کہ بار بار نظم میں دہرایا جائے، بند میں بار بار دہرایا جائے، وہ ٹیپ مصرع کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری اس نظم میں کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، یہ دیکھیں ہر بند کے لاسٹ میں یہ مصرع دیا گیا ہے، اس لحاظ سے اس نظم کا یہ مصرع ٹیپ مصرع کہلائے گا۔ نظم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ کی وضاحت کرتے چلوں۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں۔ لہلہاہٹ جھومنا، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں۔ جمجماہٹ چمک، قطرات قطرے کی جمع، بوندیں ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں۔ گھات مینز جگہ۔ اب اس کا جو ٹیپ مصرع ہے اسے بار بار میں نہیں پڑھوں گی۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، یعنی کہ مگن ہو کر جھوم رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، مستیوں نشے میں۔ پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، ہر جا مینز جگہ، ہر جگہ، جل تھل پانی ہی پانی۔ گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، گلزار باغ بھیگتے ہیں تر ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ قدرت اللہ تعالی جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے۔ بچھونے سے مراد یہاں پہ بستر ہے، یعنی کہ ہر طرف یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سبز رنگ کے بستر بچھ گئے ہوں، ہریالی اس قدر تر و تازہ نظر آ رہی ہے۔ حق یہاں خدا کی طرف اشارہ، یعنی کہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ حق یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی۔ ابر بادل، سیاہی کالے رنگ کے بادل، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی۔ گھٹائیں کالے بادل، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتاب ماہی۔ ماہتاب ماہی یعنی کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو کہ موجود ہے۔ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، یعنی کہ اللہ کے سوا کیا کیا۔ نیکسٹ ہے لاسٹ بند ہے اس کا، کیا کیا رکھے ہیں یارب سما تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ ہر آن ہر لمحہ، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ یہ تھی ہماری نظم جس کو آپ نے سنا۔ اب ہم اس کے مفاہیم کرتے ہیں۔ مفاہیم کے بارے میں بتاتے چلوں کہ اس کے مفاہیم آپ نے تشریح کے سٹارٹ میں ہی لکھنے ہیں، جیسے کہ ہم پیٹرن آپ کو پہلے کروا چکے ہیں اسی پیٹرن کے ساتھ، اور ہم ویسے بھی الگ سے ہی اس کو رائٹ کرتے ہوتے ہیں۔ تو مفاہیم لکھنے کے بعد اس کے اندر کچھ اشعار بھی ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو تشریح میں اس کی وضاحت کر دوں گی اشعار کی۔ اس کے علاوہ آپ نے احادیث اور قرآنی آیات بھی اپنی تشریح میں شامل کرنے ہیں جو کہ ہم مفاہیم کے ساتھ ہی لکھا کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو صرف الگ سے مفاہیم ہی ڈکٹیٹ کروں گی۔ جی مفاہیم کے بارے میں بتاتے چلوں
کہ مفاہیم مختصر ہونے چاہیے، یعنی کہ اس شعر کی وضاحت ہونی چاہیے صرف. آپ یہ مفاہیم بھی یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ خود سے بنا سکتے ہیں تو بیسٹ آف لک، خود بھی بنا لیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ بند ہے، ہم بند کے مفاہیم نہیں کریں گے بلکہ اشعار کے انہی میں سے یعنی کہ ایک ایک شعر کے مفاہیم کریں گے، کیونکہ آپ کو ایگزامز میں بند نہیں شعر آنے ہیں. اس لحاظ سے دیکھیں بند نمبر 1، اس کا شعر نمبر 1، اس کا مفہوم ہے: برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے، دور دور تک سرسبز اور شادابی نظر آتی ہے. ہوا کے چلنے سے باغوں اور کھیتوں میں اگا ہوا سبزہ لہلہاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی بند کا شعر نمبر 2: بارش کے قطرے سبزے پر موتیوں کی صورت بہار دکھا رہے ہیں. ایسا دلکش نظارہ صرف کسی ایک طرف ہی نہیں بلکہ جدھر بھی نظر اٹھائیں یہی حسین اور دل فریب سما نظر آتا ہے. ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھوم ہے. بند نمبر 2 ہے شعر نمبر 1: بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور مستی کے عالم میں برس رہے ہیں. جھڑیاں لگی ہوئی ہیں بارش کے سبب، ہر طرف پانی ہی پانی ہے. گھڑے پانی سے لباب بھر گئے ہیں، یعنی کہ بھر کر پانی باہر گر رہا ہے. اسی کا شعر نمبر 2 ہے: باغات میں بارش نے عجیب سما باندھ رکھا ہے. ہرے بھرے پودے، پھل اور پھول پانی سے بھیگے ہوئے ہیں. ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے. بند نمبر 3 ہے: موسم برسات میں مینا کے سبب یعنی کہ بارش کے سبب ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے سبز رنگ کی چادر بچھا دی ہو. اسی کا شعر نمبر 2 ہے اس بند نمبر 3 کا: میدان تو میدان، جنگلوں میں بھی سبز رنگ کے بستر بچھ گئے ہیں. جہاں تک نظر کام کرتی ہے ہر طرف سبز فرش بچھا ہوا ہے، گویا ہر طرف برسات کی حکمرانی ہے. بند نمبر 4: دور دور تک سبزہ ہوا چلنے سے لہلہاتا اور جھومتا نظر آتا ہے. کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، آسمان پر سرخ اور سفید گھٹائیں چھا رہی ہیں. اسی کا بند نمبر 2 ہے: مسلسل بارش ہو رہی ہے جس کے باعث تمام انسان، چرند اور پرند بھیگ رہے ہیں. اے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو برسات کی ایسی کرشمہ سازیاں دکھائے. بے شک یہ تو ہی ہے جس کے فیض سے ہر طرف برسات کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. بند نمبر 5 ہے بند نمبر 5: برسات کے مختلف مناظر اس بات کا احساس دلاتے ہوئے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہر آن تیری قدرت نئے نئے رنگ اور جلوے دکھاتی نظر آ رہی ہے. برسات کو دیکھ کر ہر ذی روح مست اور بے خود ہو رہی ہے. انسان تو انسان، پرندے بھی خصوصاً تیتر تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. ہر طرف برسات کی بہاریں ہیں. یہ تھے ہمارے مفاہیم. اب آپ مفاہیم اس نظم کے یاد کریں گے. اوکے.